برکت ہی برکت ہے۔ میں ایک واقعہ پیش کرتا ہوں، مسند امام احمد بن حنبل سے ہے، حدیث نمبر ہے 4059۔ معاملہ کیا ہے؟ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ایک صحابی تھے جن کا نام تھا جلیبیب، یہ رنگ کے اعتبار سے بہت ساولے تھے، حضور کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے، عموماً حضور ہنسی مذاق بھی کبھی کبھی کرتے تھے، جائز ہے لیکن شریعت کے دائرے میں رہ کر۔ اس طرح مذاق جائز نہیں ہے کہ کسی پر آپ طنز کرے، کسی کا دل توڑ دے، وہ مذاق جائز ہے جس سے صرف فقط تفریح ہو جائے اور شریعت کا دائرہ رہے۔ حضرت جلیبیب بہت غریب تھے، رنگ ساولا تھا، کچھ مال و اسباب نہ تھے، یوں ہی حضور علیہ السلام ایک دن ان سے پوچھ لیے جلیبیب شادی کب کرو گے؟ عمر بتتی چلی جا رہی تھی، تو حضرت جلیبیب رونے لگ گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کہاں اس رنگ کا، یہ کیفیت، اور میری شادی کیسے ہوگی اور مجھ سے نکاح کون کرے گا؟ رونے لگے۔ حضور کو یہ بات جو ہے حضور نے یہ تہیہ کر لیا کہ اب میں جلیبیب کا نکاح کراؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جلیبیب غم نہ کرو، میں تمہاری شادی کراؤں گا۔ چند دن گزرے، جلیبیب آئے، حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے فلاں انصاری کے گھر چلے جاؤ اور ان سے کہو زوجونی ابنتکم، کہ تم اپنی بیٹی سے میرا نکاح کر دو۔ جا کر اس سے کہنا میرے انصاری صحابی سے، اور انصاری صحابی کی تو بات ہی الگ ہے۔ حضور نے فرمایا حب الانصاری من الایمان، انصاری صحابہ سے محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ انصاری صحابہ سے محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ حضرت میرے استاذ ہے اور میں شاگرد ہوں، معذرت چاہتا ہوں حضور، تو ایمان کا حصہ ہے اور انہوں نے بہت قربانیاں دی ہیں، لیکن بہرحال حضور نے فرمایا کہ جاؤ ان سے کہو کہ اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کرا دیں۔ حالانکہ ان کو ایسا لگ نہیں رہا تھا کہ میری شادی ہوگی، وہ کہاں بڑے گھر کے لوگ اور میں کہاں کچھ بھی نہیں۔ گئے اور جا کر کے حضور علیہ السلام کا سلام پیش کیا اور کہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ آپ اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کرا دیں۔ بس یہ کہنا تھا کہ چہرہ جو ہے تھوڑا سا بدل گیا، حلیہ دیکھنے کے بعد شکل دیکھنے کے بعد کیفیت بدل جاتی ہے، تو آپ نے منع نہیں کیا، کہا میں اپنی بیوی سے مشورہ کر لیتا ہوں پھر آپ کو میں جواب دیتا ہوں۔ جیسے ہی اندر گئے اور اپنی بیوی سے کہا تو بیوی نے فوراً انکار کر دیا اور کہا میری بیٹی کے لیے تو بڑے بڑے رشتے آ رہے تھے، میں نے سب کو ترک کر دیا ہے اور میں ان سے نکاح اپنی بیٹی کا نہیں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا ہے۔ جب یہ باتیں آپس میں وہ دونوں کر رہے تھے تو ایسی صورت میں دوسری کھڑکی کے حصے سے وہ لڑکی جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتے کا پیغام بھیجا تھا، وہ عورت، وہ لڑکی وہ ساری باتیں سن رہی تھی۔ وہ باہر آئی اور کہتی ہے ان تردو علی رسول اللہ امرہ، کہ آپ میرا نکاح ان سے رد کرنا چاہتے ہیں جن سے رسول اللہ نے کرنے کا حکم عطا فرمایا ہے۔ آپ میرا نکاح ان سے رد کرنا چاہتے ہیں کہ جس رشتے کو حضور نے مجھ سے حکم دیا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ میرا نکاح ان سے کرا دیجئے فَلَن يُضَيِّعَنِي، وہ مجھے ہرگز ضائع نہیں کریں گے، کیونکہ حضور نے جو کہہ دیا ہے اس میں خیر ہی خیر ہوگا، برکت ہی برکت ہوگی، برکت ہی برکت ہوگی۔ حالانکہ ماں باپ کیا دیکھ رہے تھے؟ شکل و صورت۔ اور حضور کی اسی کے ضمن میں ایک حدیث بتاؤں، حضور نے فرمایا انسان نکاح جو ہے نا 4 وجہوں سے کرتا ہے، یا تو خوبصورتی کی وجہ سے کرتا ہے، یا حسب نسب کی وجہ سے کرتا ہے، یا مال کی وجہ سے کرتا ہے، یا پھر دین کی وجہ سے کرتا ہے۔ یہ 4 وجہ ہوتی ہے، کسی سے بھی وہ نکاح کرے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت، یہ 4 صورتیں ہوتی ہیں، یا تو خوبصورتی، یا تو حسب نسب، یا پھر مال، اور یا پھر آخر میں دین۔
پھر 3 کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے ان 3 میں سے کسی بھی وجہ سے کسی سے نکاح کیا فقد ذل، وہ انسان ذلیل ہو گیا، وہ انسان ذلیل ہو گیا۔ اور پھر حضور نے فرمایا اگر کسی نے دین کی وجہ سے شادی کی تو اللہ تعالیٰ اسے عزت عطا فرمائے گا، اور اس کی برکت سے اللہ یہ تینوں چیزیں بھی اسے عطا فرما دے گا، مال بھی، خوبصورتی بھی، حسب نسب بھی، سب کچھ۔ کل تک جلیبی وہ کوئی نہیں جانتا تھا، اشراف مدینہ میں ان کا شمار نہیں ہوتا تھا، وہ لڑکی نے سب کچھ چھوڑ دیا صرف اس لیے کہ حضور نے یہ رشتہ بھیجا ہے۔ آج کل عالموں کو دیکھ کر شادی کون کرنا چاہتا ہے؟ حافظ کو دیکھ کر شادی کون کرنا چاہتا ہے؟ حتیٰ کہ داڑھی والے کو دیکھ کر آج کل کے گھر والے فیملیز، ارے نہیں مولانا سے اور یہ نمازی میں ہم کو نہیں چلا، ہم لوگ تو فیشن والے ہیں، ماڈرن لوگ ہیں، ہم کو ایسے کپڑے والے، جاب والے، گھومنے والے، یہ سب قید و بند میں کون رہنا، یہی سب چل رہا ہے۔ تو بہرحال حضور نے فرمایا، اور حضور جو کہتے ہیں وہ پتھر کی لکیر سے زیادہ اہم ہوا کرتی ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکی کا حضرت جلیبیب سے نکاح کر دیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب حضور نے نکاح کیا تو حضور نے ان کے لیے دعا فرمائی، وَلَا تَجْعَلْ فِيهِ قَدًّا قَدًّا اللَّهُمَّ صُبًّا عَلَيَّ صَبًّا، کہ اللہ اس کے دل کو محبت سے بھر دے اور ہر طرح کی تنگی اور تکلیف سے ان کو دور فرما دے، ان کی زندگی میں خوشیاں عطا فرما۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ چند ہی سال گزرے تھے کہ اللہ اکبر، مدینے میں سب سے اشراف اور بڑے گھرانوں میں اگر کسی کا گھرانہ نظر آتا تھا تو وہ جلیبیب کا گھرانہ نظر آتا تھا۔ یہ برکت ہے۔ آپ کسی کی بھی بات مانو گے تو تباہی تو آپ کے لیے ہے نا۔ قرآن کی بات مانو، حدیث مانو، ہر چیز پر، ہر ایک کے قول پر قرآن کو مقدم رکھو، ہر ایک کی باتوں پر حدیث کو مقدم رکھو، اللہ کے رسول کے فرامین کو مقدم رکھو، اور جس نے اللہ اس کے رسول کے فرامین کو مقدم رکھا وہ ہمیشہ مقدم ہی رہا کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ ولا سفر، اچھا سفر میں بھی دیکھیے صرف سفر ہی نام ہے، سفر المظفر نام ہے اس کا۔